تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ یہ وہی آیت ہے جس کی جمعرات والے دن تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اور یہاں تک کہ ذوی القربى والیتامى والمساکین کہ مال خرچ کرو قریبی رشتہ دار، یتیموں اور مسکینوں پر، یہ بات بھی ہو چکی ہے۔ یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کا باپ اس دنیا سے چلا جائے اور بچے نابالغ ہوں، اور مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال تو ہو لیکن نصاب سے کم ہو، یعنی اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے اس کے پاس کافی نہ ہو۔ اور باقی نصاب جو ہے یہ 52.5 تولے چاندی ہے بھائی، جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی بقدر مال ہے، پیسے ہیں یا ضروریات سے زائد سامان ہے، اور اس کی قیمت جو ہے 52.5 تولے چاندی تک، آج کل میرے خیال ہے کہ 35-40 ہزار روپے بنتا ہے، کہ جس کے پاس اتنی مالیت ہے ضروریات سے زائد تو وہ صاحب نصاب ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو زکوٰۃ وغیرہ لینا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک یہ ہو چکا ہے رواج کہہ لیں، یا کہ جی فلاں جو ہے بچے یتیم ہیں، یتیموں کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ صاحب نصاب ہیں، بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ماں باپ کی وراثت میں سے اس کو کافی حصہ مل جاتا ہے، تو پھر ویسے یتیموں کا آپ دیکھ بھال کریں، لیکن جو صدقات واجبہ ہیں، مثلا زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح عشر ہے، قسم کا کفارہ ہے، منت کی جو ہے وہ پیسے ہیں یا چیز ہیں، وہ ان کو دینا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہیں، مالدار ہیں۔ اگر غریب ہیں، ان کے پاس نہیں ہے کچھ، میراث میں سے کچھ نہیں ملا، اسی طرح ہمارے ہاں مشہور ہے بیوہ ہے، ٹھیک ہے، بیوہ کی جو ہے حوصلہ افزائی، خدمت، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اگر وہ صاحب نصاب ہے تو پھر صدقات واجبہ دینے سے ادا نہیں ہوں گی۔ تو ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے جو یتیم ہو جائے بس جی ان کو یتیموں کو دو، ٹھیک ہے نا جی، ہاں یہ چیز خیال کرنی ہے، دینا چاہیے، اس سے منع نہیں ہے، ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے تو یتیموں کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے فضائل بتائے ہیں کہ اگر یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھو گے، جتنے اس کے سر کے نیچے بال ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے برابر جو ہے اس کو نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ تو جب سر کے اوپر ہاتھ رکھنے کی اتنی فضیلت ہے تو ان کے اوپر خرچ کرنے کی، ان کو دینے کی، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی، ٹھیک ہے نا جی، ان کا تعاون کرنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہوگی، کیونکہ جس نیکی کے اندر جتنی زیادہ مشقت اتنا زیادہ اجر اور ثواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، پیسے خرچ کرنے کے اندر مشقت ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو زیادہ ثواب اجر ملے گا۔ اور اسی طرح ایک اور چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ایک جگہ میں نے ایک حدیث میں پڑھا تھا کہ جب اپنا کہیں باہر سے آتے ہیں یا ملتے ہیں یا پیار کرتے ہیں، ایک طرف یتیم بچہ ہوتا ہے اور ایک طرف اپنا بچہ ہوتا ہے، تو پہلے یتیم بچے کے ساتھ پیار کرنا چاہیے، اس کو اٹھانا چاہیے، اس کو جو ہے بوسہ دینا یا گلے لگانا، پھر اپنے بچے کے ساتھ پیار کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس یتیم بچے کی ہاں پڑے اور خود اس کے بچے کا نقصان ہو جائے۔ تو بہرحال یتیموں اور مسکینوں کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرنا، وابن السبیل، اور مسافر بھائی اگر کہیں اپنے اہل و عیال سے دور ہے اور اس کو پیسے منگوانے کی جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، کوئی سورس کہہ لو، یا کوئی اس کے پاس طریقہ کار نہیں ہے، نہیں پہنچ سکتے، نہیں مل سکتے، تو وہاں اس کو زکوٰۃ کا پیسہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ گھر سے پیسے منگوا سکتا ہے، جیسے آج کل تو عام ہے ٹیلی فون کے ذریعے سے یا ایزی پیسہ یا اس طرح کی جو شکلیں ہیں، پھر اس کے لیے لینا جو یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ وابن السبیل سے مراد ہے مہمان، کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم جو ہے مشرق مغرب کی طرف، بیت المقدس، بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کو ہی صرف نیکی سمجھو،
نیکی ہے بیت اللہ کی طرف منہ کرنا، صرف اسی کو نیکی سمجھو نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، ٹھیک ہے نا جی، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لانا۔ اور اسی طرح ایک نیکی کا یہ بھی ہے کہ تم مہمان کی مہمان نوازی کرو۔ وابن السبیل سے مرادہ مہمان نوازی، ٹھیک ہے نا جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان نوازی کے جو ہے بڑے فضائل جو ہے بیان فرمائے ہیں۔ اور باقی یہ ہے بھئی، مال خرچ کرنے کے اندر ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ بھئی میں مال خرچ کر رہا ہوں لیکن یہ مال گناہ کے کاموں کے اندر استعمال ہو رہا ہے، تو وہاں پر مال دینا جو جائز نہیں ہے۔ کہ آپ کسی نشئی کو مال دیتے ہیں، وہ اور جو ہے زیادہ نشہ کرتا ہے، کسی اور کو بھی جو ہے وہ نشے کے اوپر لگا دیتا ہے، تو پھر یہ آپ کا مال غلط جگہ پر استعمال ہوا ہے، اس سے گناہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ وسائلین، یہ جو مانگنے والے ہیں ان کو دینا چاہیے۔ مانگنے والے کی بھئی تفسیر میں لکھا ہوا تھا کہ حالت کو دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ کا دل یہ مطمئن ہے، گواہی دیتا ہے، آپ کی تحقیق کے مطابق یہ واقعتاً مستحق ہے، پھر تو اس کو دیں۔ اگر پیشہ ور ہے تو پھر دینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں، اس سے جھگڑنا بھی نہیں ہے اور اس کو جو ہے بے ادبی کہہ لیں یا اس کی بدتمیزی بھی نہیں کرنی، نرمی کے ساتھ جو اس کو سمجھانا ہے اور اس سے جان چھڑانی ہے۔ اور فرمایا وفی الرقاب، گردنوں کے چھڑانے میں۔ پہلے زمانے کے اندر بھی غلام اور لونڈیاں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ ان کو چھڑانے کے لیے پیسے دیے جاتے تھے کہ بھئی آپ یہ اپنے مالک کو پیسے دے دیں اور آزاد ہو جائیں، تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو آج کل تو کہیں ہے نہیں کہ یہ لونڈیاں اور غلام وغیرہ، ٹھیک ہے نا جی۔ اور فرمایا واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا نیکی ہے، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا نیکی ہے۔ تقریباً 35-36 جگہ پر نماز اور زکوٰۃ کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اکٹھے ذکر کیا ہے۔ تو دونوں یہ ضروری ہیں، نماز پڑھنا بھی ضروری ہے اور زکوٰۃ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور یہاں پر پیچھے مال کو خرچ کرنے کا ذکر آیا ہے، آگے زکوٰۃ کا علیحدہ طور پر ذکر آیا ہے، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی آدمی کو مال خرچ کرتے رہنا چاہیے اللہ کے راستے کے اندر۔ اور فرمایا کہ نیکی یہ بھی ہے کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب تم عہد کرو تو اس عہد کو پورا کرو، یعنی کسی سے وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہیں، وعدے کو پورا کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے حکموں کو پورا کریں گے۔ تو جو لوگ اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا نہیں کرتے، وہ گویا کہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ کیا میں تمہارا اللہ نہیں ہوں، بلکہ یہ کہا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اور رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ کیا مطلب کہ میں تمہاری روزی کا بھی میں ہی، کون مالک ہے؟ تو دنیا کے اندر آ کر ہم کبھی کسی نے کسی کو رب بنایا ہوا ہے، کسی نے کسی کو رب بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ رب بنانے سے یہی مراد ہے کہ جب اللہ کے حکم کو چھوڑ کر غلط کام کرتے ہیں، غلط سائڈ پر جاتے ہیں، گویا کہ ہم نے اسی کو رب بنایا ہوا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، پالنے والے اللہ رب العزت کی ذات ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور فرمایا کہ وعدہ خلافی کے اندر یاد رکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں، یعنی منافقت کی 3 علامتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب بولے جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، اور اسی طرح ایک یہ آتی ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کے اندر وہ خیانت کر دے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ 4 نشانیاں جس کے اندر پائی جائیں وہ منافق ہے، اور اگر کسی میں ایک نشانی پائی جاتی ہے تو وہ اسی کی بقدر منافق ہے۔ تو منافقت کی ایک نشانی، ان میں سے 3 تو یہی ہیں کہ وعدہ کی خلاف ورزی، اور اسی طرح جھوٹ بولنا اور امانت میں خیانت کرنا، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جب اس کا لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالیاں بکے، گالیاں بہت زیادہ نکالے۔ تو یہ منافقت کی نشانیاں ہیں، اس سے پرہیز کرنا، اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور فرمایا کہ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، کہ نیکی کے کاموں میں یہ بھی ہے کہ مالی تنگی آ جائے یا بدنی تنگی آ جائے تو اس کے اندر صبر کرتے ہیں۔ مال کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، کاروبار کے اندر نقصان ہو جائے یا فصل نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے پھر بھی صبر کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں کہ بھی اللہ کہیں، جیسے ہمارے ہاں ہے کہ بھی اللہ کئیوں سے بہتر ہوں۔ اور بدن کے اندر کوئی تکلیف آ جائے، والضراء، اصل بأسا کہتے ہیں جو
خارجی تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، جیسے کوئی آفت آ گئی ہے، کوئی بارشیں آ گئی ہیں، زیادہ سیلاب آ گیا ہے، زلزلہ آ گیا ہے، کوئی طوفان آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور مال کے اندر کوئی نقصان، ذرہ کہتے ہیں جو انسان کے اندر تکلیف ہوتی ہے، بدن کے اندر کوئی بیماری لگ گئی ہے، کوئی پھوڑا پھنسی نکل آیا ہے، دونوں حالتوں کے اندر اللہ وہ صبر کرتا ہے اللہ کے لیے۔ اور یاد رکھیں یہ جو تکلیف پہنچتی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ من اراد اللہ بعبد خیرا یصب منہ، اللہ تعالیٰ جس بندے سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، یعنی اس کو بڑا مرتبہ دینا چاہتے ہیں، خیر بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی دکھ اور تکلیف کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے کسی کو دکھ اور تکلیف کے اندر مبتلا دیکھ کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو پکڑ کے اندر آیا ہوا ہے، فلاں گناہ کے اندر ہے، یہ ہے وہ ہے، نہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑا مقام دینا چاہتے ہوں۔ اور فرمایا کہ وحین الباس، جنگ کے وقت بھی، اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ سچے لوگ جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، مال خرچ کرنا رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، گردنوں کو چھڑانا، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وعدے پورے کرنا، یہ ساری ایک ہی آیت کے اندر ہیں یہ باتیں۔ اور اسی طرح جو ہے صبر کرنا، یہ سچے لوگ ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت قرآن پاک کی جامع ترین آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعتقادیات یعنی عقیدے بھی بیان فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات کو بھی بیان فرمایا ہے، اور معاملات کو بھی بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس آیت کو بار بار جو ہے پڑھنا چاہیے، اس کا صرف ترجمہ آدمی پڑھ لے کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، تو انسان کو بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔